اور جب بھی بیوی کو بھیجنا ہو تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان خود اس کو چھوڑ کے آئے اور خود اس کو لینے کے لیے جائے. کئی صاحبان بڑے نازنین بنتے ہیں، شہزادے بنتے ہیں. ہاں میری طرف سے تمہیں اجازت ہے جانے کی، ابو سے کہو آ کے لے جائیں تمہیں، پھر واپس چھوڑ جائیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں جو بندہ اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اتنی برکتیں ڈال دیتے ہیں. ڈونٹ بی امپیشنٹ ود ان لاز. پھر ایک پوائنٹ ہے کہ ویلکم دم ٹو یور ہوم. اگر ماں باپ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آنا چاہیں تو ہمیشہ ان کو ویلکم کریں، کبھی انکار نہ کریں. ٹاک اباؤٹ یور اسٹرینتھ ٹو یور فادر ان لا. اگر آپ کے اندر کچھ اچھی خوبیاں ہیں، اچھی باتیں ہیں، آپ کی کچھ اسٹرینتھس ہیں تو آپ ان کے بارے میں اپنے فادر ان لا سے بات کریں. چونکہ وہ بھی میل ہے تو وہ آسانی سے سمجھ جائے گا ان باتوں کو، اور جب وہ مطمئن ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے سارے گھر والے مطمئن ہو جائیں گے. پروجیکٹ ایمبیشن ان فرنٹ آف فادر ان لا. فادر ان لا کے سامنے اپنی زندگی کے آبجیکٹو جو ہیں ان کو ضرور بیان کریں. میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اس سے فادر ان لا کو خوشی ہوتی ہے کہ بچہ اپنی زندگی میں کچھ بن کے دکھانا چاہتا ہے، محنت کرنے والا بچہ ہے. اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پیرنٹس کو صرف اس سے خوشی ہو کہ بچہ اس وقت کیا ہے. ہر بندہ شروع میں آسمانوں پہ نہیں ہوتا، مگر وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بچہ جہاں بھی ہے اس کے اندر آگے ترقی کرنے کی قوت ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے. وہ سٹرگل کرے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے. اس چیز سے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی بچہ محنت تو کر رہا ہے نا، آگے بڑھنے کی کوشش تو کر رہا ہے. تو اس لیے اپنی لائف کی جو ایمبیشن ہے نا وہ ان کے سامنے خوب بیان کریں. آنسر دیم نائسلی، ایکٹ میچورلی. جب بات کریں تو نائس آنسر دیں ان کو. Avoid criticism on controversial issues like politics. کوشش کریں کہ ان لاز کے ساتھ پالیٹکس وغیرہ پہ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کی اوپینین ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور اس ڈیفرنس آف اوپینین کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت طبیعتوں میں آ جاتی ہے. تو مناسب نہیں ہے. یہ نازک رشتہ ہے، اس رشتے کو سپوائل نہیں ہونے دینا چاہیے. تو ایسے کنٹروورشن گفتگو کرے ہی نہیں ان سے. ٹرائی ٹو گیٹ ان مدر ان لاز گڈ بکس. مدر ان لا کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کریں. جب ماں مطمئن ہوگی تو یقیناً بیٹی اس سے زیادہ خوش ہو جائے گی. لیٹ گو آف اسمال گرجز اباؤٹ ان لاز. ان لاز کے بارے میں چھوٹی چھوٹی اگر کوئی باتیں ہوں تو ان کو دلوں سے نکال دینا چاہیے. انسان اگر کریٹیکلی دیکھنا شروع کر دے تو کیا کیا وہ دوسرے کے اندر برائیاں نکال لیتا ہے، لیکن اگر اس کو اگنور کرنا چاہے تو اگنور بھی کر دیتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر کے اپنے ریلیشن شپ کو بہت مضبوط رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں تو جو نیک بچے ہوتے ہیں وہ ان لاز کے لیے اولاد کی مانند بن کے رہتے ہیں، اور جو نیک نہیں ہوتے وہ بچیوں کو، وہ بیویوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان لاز کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں. اس لیے داماد کا رشتہ عام طور پہ بڑا نازک رشتہ سمجھا جاتا ہے.
ہمارے ملک میں جو کلرک بادشاہ کام نہیں نہ کرتے تو بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو جی گورنمنٹ کے داماد ہیں نا، ان کو کیا کہنا کام کے لیے. یعنی یہ لفظ ایک ٹرم بن گیا ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتے. کتابوں میں ایک جوک لکھا ہے کہ ایک مدر ان لا کے 3 داماد تھے. تو مدر ان لا کو تیرنا نہیں آتا تھا. ایک دن اس نے سوچا کہ میں ذرا چیک تو کروں کہ 3 دامادوں میں سے کس کو مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے. چنانچہ اس نے پہلے داماد کو انوائٹ کیا اور کھانا کھلایا اور پھر گھر کے سوئمنگ پول کے قریب آئی اور سوئمنگ پول کے قریب آ کے پھر اس نے جیسے پاؤں پھسلتا ہے تو اس نے سوئمنگ پول کے اندر گویا گر گئی. اب اس کا داماد قریب تھا، اس نے دیکھا کہ میری مدر ان لا سوئمنگ پول کے اندر گر گئی ہے. اس نے بھی فوراً چھلانگ لگا دی اور مدر ان لا کو فوراً باہر نکال دیا. تو اس بات پہ مدر ان لا بہت خوش ہوئی اور اس نے ایک ٹویوٹا نئی گاڑی اس کو لے کے ہدیہ اور تحفے کے طور پر دی کہ میرے داماد نے میری جان بچائی، اب میں اس کو اپنی طرف سے ہدیہ دیتی ہوں. پھر اس نے دوسرے داماد کو انوائٹ کیا، کھانا کھلایا، پھر اسی طرح بات کرتے کرتے سوئمنگ پول کے قریب پہنچے اور ساس صاحبہ جو تھی وہ پھر پانی میں گر گئیں. اب یہ جو داماد تھا اس نے تھوڑا ڈیسیژن لینے میں دیر کر دی. انسان سوچتا ہے نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ باہر کھڑا ہی اس کو کہتا رہا نکل آئیں، ادھر آئیں، فلاں آئیں، مگر خود اس نے چھلانگ نہیں لگائی. چنانچہ اس دوران چند ڈبکیاں اچھی اس کو آ گئیں. پھر داماد نے چھلانگ لگائی اور اپنی مدر ان لا کو نکال لیا. وہ بچ تو گئی مگر اس کو ڈبکیاں بہرحال اچھی آ گئی تھیں. تو مدر ان لا نے سوچا کہ میرے اس داماد کو مجھ سے نسبتاً کم محبت ہے، چنانچہ اس کو اس نے گفٹ تو دیا لیکن سائیکل موٹر لے کے دیا. پھر کچھ عرصے بعد اس نے تیسرے داماد کی دعوت کی، کھانا کھلایا. پھر کھانا کھانے کے بعد بات چیت کرتے ہوئے اسی طرح سوئمنگ پول گھر میں تھا اس کے قریب آئے اور ساس صاحبہ جو تھی وہ پاؤں پھسلا یا وہ چاہتی تھی کہ پاؤں پھسلے اور میں گروں تو بہرحال وہ پانی کے اندر گر گئی. اب یہ جو تیسرا داماد تھا یہ سوچنے لگا کہ پہلے نے جان بچائی تھی تو اس کو ٹویوٹا کار ملی اور دوسرے نے جان بچائی تو اس کو موٹر سائیکل ملا. اب میں اگر جان بچاؤں گا تو مجھے تو سائیکل ملے گا اور میرے پاس تو سائیکل پہلے سے ہے، لہذا کوئی ضرورت نہیں جان بچانے کی. چنانچہ اس نے کوئی نہیں چھلانگ لگائی. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ساس صاحبہ جو تھی ڈوب گئی، تیرنا تو جانتی نہیں تھی. اب جب ڈوب گئی تو بہرحال ایک غم کی حالت تھی، کیفیت تھی پوری فیملی کے اندر. لیکن یہ داماد جب اگلے دن اٹھا تو اس کے دروازے کے اوپر ایک نئی فراری گاڑی کھڑی ہوئی تھی. یہ اس کو دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ فراری گاڑی کیا؟ تو اس پر ایک نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ تمہارے فادر ان لا کی طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. اس بیچارے کی جان چھوٹ گئی. ایک ریسرچ پیپر میں یونیورسٹی کے بہت جو بڑے ڈاکٹر تھے، جو اسپیشلسٹ تھے اور انسانی ریلیشن شپ کے اوپر ان کو بڑی مہارت تھی، انہوں نے کئی 100 کامیاب عورتوں سے انٹرویو کیا کہ وہ اپنے خاوند سے کیا چاہتی ہیں. یعنی وہ عورتیں جو بہت تعلیم یافتہ تھیں اور ویل سیٹلڈ تھیں اور اپنی میرڈ لائف میں بڑی سکسیسفل تھیں. ان سے انٹرویو کیا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ عورت کی تمنا خاوند کے معاملے میں کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے کچھ پوائنٹس بنائے. ان پوائنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوتی
کہ میرا خاوند دنیا کا امیر ترین انسان ہونا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہوتی ہے کہ میرا خاوند جو بھی ہے اس کے اندر آگے بڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، سٹرگل اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، تو عورتوں کو یہ چیز ایکسیپٹیبل ہوتی ہے.